حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے فرما روا تھے، تاہم زیادہ تر وقت دینی امور اور یاد الہی میں گزارتے۔ ایک روز آپ سو رہے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے آواز دی کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ شاہی محل کی چھت پر اونٹ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آواز آئی کہ تاج و تخت اور شاہانہ زندگی میں خدا کیسے مل سکتا ہے؟ صبح ہوئی اور دربار شاہی لگا ہوا تھا تو اچانک دیکھا کہ انتہائی پرجلال اور باروب شکل و صورت کے بزرگ تخت شاہی کے قریب کوئی شے تلاش کر رہے تھے۔ سلطان نے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مستقل قیام کی نیت سے ادھر آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ سلطان نے کہا کہ میرے آباء و اجداد اور ان کی کئی پشتیں رہتی تھیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ سلطان نے کہا کہ میری آل اولاد رہے گی۔ بزرگ نے کہا کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور مستقل قیام کسی کو حاصل نہ ہو سکا تو یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ سلطان اضطراب اور بکھلاہٹ میں ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑی دور جا کر ان سے ملاقات ہو گئی۔ سلطان نے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں اور یہاں کیوں تشریف لائے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا مجھے خضر کے نام سے یاد کرتی ہے اور میں آپ کو صرف راہ مستقیم کی تلقین کے لیے آیا تھا۔ یہ کہہ کر پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد سلطان نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور صبح و شام یاد الہی میں مستغرق رہنے لگے۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرہ نور کی روشنی سے منور ہے اور ایک پرجلال اور پر نور چہرے کا فرشتہ ایک کونا میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہے اور اپنی سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ ابراہیم ادم نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ عرض کیا کہ کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے عرض کی تو پھر میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیجئے۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سر اٹھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے حکم ملا ہے کہ آپ کا نام سر فہرست درج کر لوں۔ یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے تاج و تخت اور بیوی بچے چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی اور اسی کیفیت میں نیشا پور کے جنگلات میں چلے گئے اور ایک تاریک اور بھیانک غار میں مسلسل 9 سال یاد الہی میں مصروف رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے اور ایک راہ گزر پر آتے جاتے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور اس سے حاصل کردہ رقم میں سے نصف راہ خدا میں دے دیتے اور باقی سے سامان خورد و نوش لے آتے۔ اس غار کے پاس ایک گڑھے کے یک بستہ پانی سے روزانہ وضو کرتے اور پوری شب یاد الہی میں گزارتے۔ ایک روز نماز تہجد کے بعد آپ کو انتہائی سردی محسوس ہوئی تو سوچا کہ آگ جلا لیتا ہوں، لیکن اچانک محسوس ہوا کہ کسی نے کمر پر گرم آستین ڈال دی ہو۔ پوستین کی وجہ سے انہیں پرسکون نیند آ گئی۔ بیداری کے بعد دیکھا کہ وہ پوستین نہ تھی بلکہ بہت بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی اور حرارت سے آپ کو سکون حاصل ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ از حد خوف زدہ ہوئے، لیکن اژدہا پھن اٹھائے آہستہ آہستہ غار سے نکل گیا۔ جب عوام آپ کے روحانی مراتب اور مقام ولایت سے آگاہ ہوئے اور اپنی اغراض کے سلسلہ میں آپ کی عبادت میں مخل ہونے لگے تو حضرت ابراہیم ادم غار چھوڑ کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک بزرگ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور 2-3 دن آپ کے ساتھ سفر کرنے کے بعد انہیں اسم اعظم سکھا دیا۔ آپ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اسم اعظم کا ورد بھی جاری رکھتے۔ اس کے بعد وہ بزرگ ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہو گئی تو انہوں نے فرمایا
کہ جس شخص نے آپ کو اسم اعظم سکھایا تھا وہ میرے بھائی حضرت الیاس تھے۔ چنانچہ اسی روز حضرت ابراہیم نے حضرت خضر کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور اس طرح بلند مقام اور مراتب پر فائز ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں چونکہ ذرائع ابلاغ اور پیغام رسانی کا کوئی سلسلہ نہ تھا، لہٰذا آپ کی وفات کی خبر بہت دیر بعد دور نزدیک کے ممالک تک پہنچی۔ چنانچہ ہر سننے والا بے اختیار کہہ اٹھا کہ صلح اور آشتی کا علم بردار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مزید برآں آپ چونکہ انتہائی گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے، لہٰذا کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں فوت ہوئے اور آپ کا مزار کہاں ہے۔ تاہم بعض محققین کا خیال ہے کہ آپ بغداد یا ملک شام کے کسی شہر میں مدفون ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔